بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شان والے صحابی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کا خلاصہ آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کیا تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ مسلمان ہوئے اور یہ شروع ہی میں مسلمان ہوئے تھے تو ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، تو ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ میری والدہ کھا پی نہیں رہی ہیں، اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اماں آپ کھاتی کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کھا اس لیے نہیں رہی ہوں کہ تو بے دین ہو گیا ہے، یعنی کہ مسلمان ہونے کو بے دین کہا کہ تو بے دین ہو گیا ہے، جب تک تو اس مذہب کو چھوڑے گا نہیں اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گی۔ تو ایک روایت جو تفسیر قرطبی کی ہے اس میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے یہ کہا واللہ لو کانت لکی مئۃ نفس، اللہ کی قسم اے میری والدہ اگر آپ کی 100 جانیں ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے واللہ لو کانت لکی 1000 نفس، اماں جان اگر آپ کی 1000 جانیں بھی ہوتی، یہ تو ایک جان ہے نا، اگر آپ کی 1000 جانیں ہوتی فخرجت نفسا نفسا، اور وہ ایک جان نکلتی رہتی، یعنی آپ 1000 مرتبہ مرتی، ایک جان نکلی پھر ایک جان نکلی پھر ایک جان نکلی، ما ترکت من دینی شیئا، میں اپنے اس دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، دین تو کیا دین کا ایک حصہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان شئتی فکلی و ان شئ فلا تأکلی، اب مرضی ہے، میں نے اپنا آپ کو مدعا بتا دیا، میں نے اپنا نظریہ آپ کو بتا دیا، اب مرضی ہے آپ کھانا کھائیں یا مرضی ہے نہ کھائیں، مر جائیں، لیکن میں اب اس مبارک دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم اور انسان کو یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، ان کا ادب ملحوظ نظر رکھیں، لیکن اگر ماں باپ کوشش کریں اس بارے میں کہ تم میرے ساتھ شرک کر لو، ماں باپ کی کوشش یہ ہو کہ تم شرک کر لو، تمہیں شرک کرنے پر مجبور کر دیں، اس صورت میں اپنے ماں باپ کی بات ماننا آپ پر کوئی لازم نہیں، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا۔ تو ان کے بارے میں یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ اس لیے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان جب مذہب اپنے دین پر قائم ہو تو پھر حالات کچھ بھی ہوں وہ دین کو نہ چھوڑے، حالات کی خاطر اپنے دینداری کو قربان نہ کرے۔ آج اجتماعی اعتبار سے بہت کم ایسے ہیں، ورنہ مجموعی اعتبار سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے ما مذہبو کا، تمہارا مذہب کیا ہے، تو جواب میں کہے گا فی ای بلدن، کون سے علاقے میں، میرے ہر علاقے میں مذہب الگ ہے، شادی میں مذہب الگ ہے، فوتگی میں مذہب الگ ہے، پاکستان میں مذہب الگ ہے، سعودیہ میں اربوں کا توپ پہن لیتا ہوں، دوسری جگہ جاتا ہوں دوسروں کا طریقہ اپنا لیتا ہوں۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ یکجائی انسان بن جائے، ہر جائی انسان نہ بنے۔ تو اسی قرآن کریم کی آیت نے ہمیں یہ درس دیا، کچھ بھی ہو جاؤ، ساری دنیا اگر ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، صرف اللہ کی دین کو انسان تھام لے اور اللہ کی دین پر انسان عمل کر لے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے دین کو قربان نہ کرے، دنیا والوں کی خاطر دین اسلام کو قربان نہ کرے، دین کی خاطر اگر رسم و رواج چھوڑنا پڑے قربان کر دے، دین اسلام کی خاطر برادری کی نت نئی شرطیں اگر ہوں ان کو جوتوں کی نوک پر اڑا دے، لیکن دین کو قربان نہ کرے۔ اس مبارک عمل سے ہمیں آپ کو کیا ہے، یہ سبق ملا۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانان چاہیے، بس ایک نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے،
بس اللہ کی رسی کو انسان تھام لے، پھر کیا ہے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہے، بھائی میں اس اللہ کا بندہ ہوں، میں لوگوں کا بندہ نہیں ہوں۔ مجھے پالنے والا، پیدا کرنے والا نہیں تھا، وجود بخشنے والا وہ اللہ ہے، میری سانسوں کا مالک اللہ ہے، اور میرے جسم کا مالک، رگ و ریشے کا مالک، کھال ہڈی گوشت پوست کا مالک اللہ ہے۔ جب میرا مالک وہ ہے تو میں دنیا والوں کی خاطر کیوں اس اللہ کی دین کو قربان کروں؟ اللہ کی مدد بھی پھر انسان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ بہرحال اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے، اور یہ موڑ قادسیہ کی جنگ سے شروع ہوتا ہے۔ نیا سلسلہ ان کی زندگی ایک نئی کروٹ لیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو امیر بناتے ہیں، ایک بڑا لشکر دیتے ہیں، جو کل ملا کر سارے لشکروں کو اکٹھا کیا جائے تو 30,000 کا لشکر بنتا ہے، اور ایران والوں سے مقابلہ کرنا ہے، 1,20,000 لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جاتے ہیں قادسیہ کے میدان میں۔ یہ تو مختصر عرض کر رہا ہوں، تفصیلی بات کیونکہ آج کل شروع سے سلسلہ چل رہا ہے جمعے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر خلافت راشدہ تک، تو یہ قادسیہ کی جنگ یہاں سے کیا ہے، اس جمعے سے انشاءاللہ آغاز بھی ہوگا تفصیل سے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قادسیہ کے میدان میں پہنچے، وہاں بیمار ہو گئے، پھوڑے نکل آئے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، ایسی عجیب حالت تھی۔ اللہ سب بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ انہوں نے پہلے اپنے قاصد بھیجے، رستم کے پاس بھیجے، یزدگرد جو بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، عاصم ابن عمر کو بھیجا، نعمان ابن مقرن کو بھیجا رضی اللہ عنہم، ان کو بھیجا کہ آپ جائیں، پہلے ڈائیلاگ سے بات کریں، آپ ان سے گفتگو کریں کہ بھئی ہمارے آنے کا مقصد ہی ہم دین کا غلبہ چاہتے ہیں، تم مسلمان ہو جاؤ، آپ ہمارے بھائی ہو، نہیں تو پھر آپ ہمیں سالانہ جزیہ ادا کرو، ٹیکس، نہیں تو پھر کیا ہے، تلوار ہے، فیصلہ ہوگا تلوار سے، یا تم زیر یا ہم زیر۔ یہ تینوں حضرات گئے، قصہ مختصر، انہوں نے تکبرانہ انداز سے ان کو دیکھا، ان سفیروں کو دیکھا، ان کے جسم پر کپڑوں کو دیکھ کر حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کہا کہ بھئی تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہے، ہم تمہیں دیتے ہیں، اچھی عمدہ غذاؤں کی ضرورت ہے، تمہیں ہم دیتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارا کوئی نیک حکمران بنائے، وہ بھی ہم تیار ہے، کیوں لڑنے ہم سے آئے ہو؟ اس طرح کے آمرانہ لہجے میں ان سے بات کی۔ لیکن صحابہ تھے، صحابہ ڈرتے نہیں تھے۔ میں خاک نشیں ہوں، میری جاگیر مسلح، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو بالکل صاف ستھری بات کرتے تھے، وہ لوگوں کی یہ آنکھوں کو خیرہ کرنے والے لباس، مال و دولت سے دیکھ کر وہ کیا ہے، متاثر نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو نعمان ابن مقرن نے تقریر کی، یہ تھوڑے ٹھنڈے آدمی تھے، لیکن وہ ظالم آدمی کیا ہے، تکبر کے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، وہ کہا یہ تو ہمارے پاس، آپ کے پاس شریف لوگ آئے ہیں، اور یہ شرافت کے اعتبار سے، شرافت والے انداز سے بات کر رہے ہیں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر انہوں نے گفتگو کی، اسلام کی حقانیت بتائی۔ ٹھیک ہے ہم جاہل تھے پہلے، ٹھیک ہے ہم منتشر تھے، ہم کمزور تھے، پڑا خون چاٹتے تھے، کیڑے مکوڑے زمین پر رینگتے اس کو کھا لیا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، بعض قبیلے والے زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم سب مانتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درمیان بھیجا جو ہم ہی میں سے ہیں، لیکن اعلیٰ نسب والے، اعلیٰ خاندان والے، ذو وجاہت تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک اللہ کی بندگی کریں، اور یہ ساری مخلوقات تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ خیر توحید وہاں کا درس دیا، توحید کا، کہا کہ یار اب آپ گیا یا اسلام لے آؤ، یا پھر یہ ہے کہ کیا کرو، جزیہ ادا کرو، تیسرا آپشن یہ ہے کہ پھر ہم سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ اس نے ان سے کہا، اس یزدگرد نے ان سے کہا جو بادشاہ تھا، کہ تم ہمارے پاس آئے ہو اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اگر خدا کی قسم سفیروں کو قتل کرنا عیب نہ ہوتا میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اور کہا کہ بھائی مٹی کہاں ہے، ٹوکرے میں مٹی لے کر آؤ، کون کس کے سر پر رکھی جائے؟ تو عاصم ابن عمر آگے ہوئے، میرے سر پر یہ مٹی کا ٹکڑا رکھو، ان پر نہ رکھو، میرے سر پر رکھو۔ کہا بھائی رکھو۔ ان کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ مٹی کا ٹوکرا رکھا گیا، عاصم ابن عمر بھاگنے شروع ہو گئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھا کیا ہے مسلمانوں کی لشکر کی طرف جانے لگے۔ ادھر راستے میں رستم کو پتہ چلا کہ اس طرح مٹی کیا ہے، وہ ہماری سرزمین کی مٹی لے کر جا رہا ہے، اور عاصم ابن عمر اس سے نیک شگون مراد لے رہے تھے کہ
کہ تم نے اپنے وطن کی مٹی ہمیں ٹوکرے میں ڈال کر دے دی، مطلب کہ تمہارا ملک ہمارے قبضے میں آ گیا، تمہارے وطن کی مٹی ہماری مٹھی میں آ گئی، مطلب کہ چابیاں ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں، اب انشاءاللہ اسلام کے یہ شیر تمہارے اس علاقے اور ملک کو فتح کریں گے۔ تو رستم نے ساتھیوں کو بھیجا اپنے کہ پکڑ کر لاؤ بھائی، کسی طریقے سے یہ نہ پہنچے، لیکن حضرت عاصم ابن عمر اپنا کام کر گئے تھے، اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مٹی لے کر آئے، اور انہوں نے نیک فال مراد لیا کہ اس سے ہماری انشاءاللہ تعالی اللہ آگے کی سبیل اور اللہ آگے کے راستوں کو کھولیں گے۔ پھر قادسیہ کے میدان سجا۔ حضرت میں نے عرض کیا کہ سعد ابن ابی وقاص کے جسم پر پھوڑے اتنے نکلے تھے کہ نہ بیٹھ سکتے تھے نہ کھڑے ہو سکتے تھے، تو انہوں نے حضرت خالد جو دوسرے ایک صحابی ہیں ان کو اپنا نائب بنایا، خود تھوڑا سا ایک کھنڈر والی جگہ پر، اونچی جگہ پر وہ گئے اور الٹے لیٹے، اپنے سینے کے اوپر، اپنے سینے کے نیچے کچھ تکیہ وغیرہ رکھا، الٹے لیٹے تاکہ اوپر سے مجھے سارا میدان جنگ کا نقشہ اور منظر مجھے نظر آئے، جہاں جہاں مسلمانوں کا کمزور پہلو ہو تو میں خط لکھ کر، چٹھ دے کر اس اپنے نائب سپہ سالار کو دوں کہ اس کمزوری کو پر کریں۔ تو اس عالم کے اندر بھی کہ نہ بیٹھ سکتے تھے نہ کھڑے ہو سکتے تھے، اللہ کی دین کی خدمت کے لیے تیار تھے اور خدمت کر رہے تھے۔ اور اللہ نے کرم کیا کہ رستم تو پکڑا گیا، اور رستم کو باقاعدہ ایک صحابی رسول نے پکڑا اور اس کی گردن کو اڑا کر تخت پر رکھا، جس سے ایرانیوں کے حوصلے ختم ہو گئے اور وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ اب اتنی دیر میں، چونکہ کچھ دن گزرے تھے لڑائی کے، اتنی دیر میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گئے۔ اب فرمایا وہ کسریٰ جو ہے ان کا جو بڑا بادشاہ ہے فارس کا، جس کا مدائن آج کل عراق کے اندر وہ جگہ ہے مدائن کسریٰ کے نام سے، اب ہم وہاں جائیں گے، آخری کیل وہاں ٹھوکنی ہے ہم نے۔ لشکر تیار ہو گیا۔ اب وہ جہاں مدائن ہے یہ مشرقی طرف ہے، اس کے مغربی طرف ایک علاقہ ہے بہر شیر کے نام سے، بیچ میں ایک پل ہے، اور یہ دجلہ کا دریائے دجلہ ہے بیچ میں، تو بہر شیر کا قلعہ فتح کرنا بھی ضروری تھا، اور وہاں ایک بادشاہ کی طرف سے، کسریٰ کی طرف سے ایک شیر تھا بڑا خطرناک، انہوں نے اس شیر کو مسلمانوں پر چھوڑا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ سعد ابن ابی وقاص نے اپنے اس سپاہی کی پیشانی کو بوسہ لیا کہ تم نے زبردست کام کیا، لیکن جاتے جاتے ان ایرانیوں نے اس پل کو توڑ دیا۔ اب مسلمان کیسے آئے؟ پل ہی ایک واسطہ تھا کہ پل پر کو کراس کر کے، عبور کر کے ان کا جو وائٹ ہاؤس تھا مدائن کسریٰ، اس تک پہنچ سکتے تھے، لیکن وہ پل تو انہوں نے توڑ دیا۔ اب کیا کریں؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی ہمارے نزدیک ایک قطرے کی مانند ہے، ہم اللہ کی دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ لہذا انہوں نے الفاظ کہے اور سب سے پہلا گھوڑا اپنا پانی کے اندر انہوں نے ڈالا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، نستعین باللہ، ہم اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتے ہیں، ونتوکل علیہ، اور بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمیں کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، اور اللہ وہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ وَلِيَّهُ، اللہ اپنے دوستوں کو کی مدد فرمائیں گے، وَلَيَهْزِمَنَّ عَدُوَّهُ، اور اللہ اپنے دین کے دشمن کو شکست دیں گے، وَلَيُظْهِرَنَّ دِينَهُ، اور اللہ اپنے دین اسلام کو غالب کریں گے، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، اور گناہوں سے بچانے کی، نیکی کے طرف لانے کی طاقت صرف دینے والی ذات اللہ، عظمت والی ذات ہے، اس کی ہے۔ تو یہ پڑھتے ہوئے گئے، لشکر اسلام بھی گیا۔ کہتے ہیں کہ ایسے جا رہے تھے جیسے خشکی میں جا رہے ہوں، خشکی میں جس طرح اپنی سواریوں پر سوار ہو کر جاتا ہے کوئی آدمی، لشکر اسلام پانی میں اس طرح جا رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی بھی ان کے ساتھ تھے۔ فرمایا ابھی تک لشکر اسلام میں اسلام کی روح باقی ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ نے فرمایا یہ اسلام کی روح اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ نیکیوں پر گناہوں کا غلبہ نہیں ہوگا، یعنی مسلمان گناہوں سے بچتے رہیں گے، اللہ کی مدد اسی طرح ساتھ ہوگی۔ آگے جا رہے تھے، ابھی یہ دریا میں ہی ہے، تو مالک ابن عامر رضی اللہ عنہ ان کا پیالہ گر گیا۔ اب یہ کہا جی مجھے میرا پیالہ چاہیے،
ساتھیوں نے کہا یار ایک پیالہ ہی تو ہے. کہا بھائی مجھے اس سے وہ میری ضرورت کی چیز ہے. ظاہر بات ہے کسی کی کل کائنات ہی ایک پیالہ ہو تو اس سے پوچھے کہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا بھائی مجھے پیالہ ہی چاہیے, میری ضرورت کی چیز ہے. یا اللہ پورے لشکر میں میرا ہی پیالہ گرا تھا. اللہ سے ناز والا انداز تھا. انہوں نے جب دریا کو پار کیا, دریا کی لہر نے پیالہ اچھال کر ان کو دے دیا اور پیالہ انہوں نے لے لیا. اور جب دور سے وہ ایرانی دیکھ رہے تھے کہ پانی, ہم نے تو ان کے لیے پل توڑ دیا اور یہ پانی کے اوپر سے آ رہے ہیں, تو ان کا او دیو آمدن دیو آمدن. کہا وہ دیو آ گئے, جن آ گئے. بھائی جنات کا لشکر آ گیا, یہ تو انسان نہیں لگتے ہیں, یہ تو کچھ جنات کی فوج لگتی ہے. وہاں سے وہ بھاگنا شروع ہو گئے اور یوں اسلامی لشکر وہ مدائن کسریٰ کے اندر داخل ہوا. کسریٰ وہاں سے بھاگ گیا تھا. مسلمانوں نے خوب مال غنیمت وہاں سے حاصل کیا اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے شکرانے کے طور پر 8 رکعت نفل وہاں اس بادشاہ کے اس محل کے اندر ادا کیے. کہ اسلام والوں کا طریقہ یہ ہے جب اللہ خوشی دیتے ہیں تو انسان ناچ کود نہیں کرتا. اللہ جب خوشی دیتے ہیں تو انسان اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتا ہے. یا اللہ خوشی آپ نے دی, ہماری کیا طاقت اور کیا مجال تھی. جب خوشی آپ نے دی, طاقت والے آپ ہیں, ہم اپنی گردنوں کو آپ کے سامنے نیاز مندی کے انداز میں جھکاتے ہیں. تو 8 رکعتیں انہوں نے یہ فاتحانہ انداز سے جب داخل ہوئے, فتح کی نوافل انہوں نے وہاں ادا کیے. اور پھر مسلمانوں کے امیر نے چونکہ کہا تھا جہاں سے مال غنیمت ہو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے. اب اتنی ڈسپلن تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کہ کسی نے سوئی کے برابر کوئی چیز ذاتی طور پر اپنے پاس الگ سے نہیں رکھی. سوئی بھی ملی تو اجتماعی مال میں انہوں نے داخل کی. اس لیے اگر مسلمانوں کا اجتماعی مال ہو اور اس میں کوئی کیا ڈنڈی مارے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, یہ دوزخ کے انگارے لینا ہے. یہاں تک کہ اتنا قیمتی سامان آیا, رستم کا وہ جو تاج ہوتا ہے وہ تقریباً کوئی 28 یا 29 کلو کا سونے کا تاج تھا. 2 ستون تھے, 2 ستونوں کے بیچ میں ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی. تخت تھا, زنجیر تھی, اور وہ تاج اس زنجیر کے اندر پرو کر اس کو لٹکایا ہوا تھا. بادشاہ جیسے ہی تخت پر بیٹھتا تو وہ تاج اپنے سر پر کیا ہے وہ رکھتا, بالکل فکس ہو جاتا. وہ چونکہ بھاری زیادہ تھا تو وہ اس کا سر برداشت نہیں کرتا, اس لیے زنجیر کے ذریعے سے اس کو لٹکایا جاتا. وہ تاج ایک صحابی لے کر آئے, وہ بھی دے دیا. اور اس سے اگلی بات بڑی عجیب کہ ایک صندوق ملا, اس صندوق میں اتنے ہیرے تھے کہ کل مال غنیمت سے سب سے زیادہ مہنگے ہیرے یہ تھے, کروڑوں کے ہیرے تھے. وہ ایک صحابی لے کر آئے صندوق کے اندر. تو مسلمانوں کے امیر نے جب یہ دیکھا کہ اتنی بیش بہا قیمتی ہیرے ہیں تو انہوں نے اس بندے نے, اس صحابی نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. صحابی نہ کہے, شخص نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. تو سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ بھائی آپ اپنا چہرہ دکھائیں, کون ہیں آپ, اپنی پہچان کروائیں. کہا میں نے اس اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے, میں نے پہچان کروانے کے لیے نہیں کیا کہ لوگ میرا نام لے کر اور میری تعریف کریں. میں اس اللہ سے اس کا بدلہ لوں گا. وہ اللہ ہی میرا نام بھی جانتے ہیں, میرا نسب بھی جانتے ہیں, میری برادری بھی جانتے ہیں, لہذا میں نے اس اللہ کے لیے کام کیا ہے, میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا. یہ اعلیٰ مثال کیا ہے صحابہ کرام نے قائم کی. وہ تو اس لیے فرمایا جس قوم میں امانت داری ہوگی اللہ کی مدد ہوگی. ہمارے اکابر میں مفتی تقی عثمانی صاحب, شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام سنا ہوگا. ان کا جو ادارہ ہے جامعہ دارالعلوم کراچی, تو وہاں کے کچھ ہیں اساتذہ, ان کے ساتھ دعا سلام ہے. تو ایک دفعہ ہم گئے, ان کی مسجد بڑی شاندار بنائی ہوئی, اس کا مینارہ دور سے نظر آتا ہے. تو بہت عرصہ ہو گیا مینارہ نہیں بن رہا تھا, باقی سارا کام ہو رہا تھا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کے ادارے والوں نے مینار نہیں بنایا, دارالعلوم والوں کے پاس تو اتنے پیسے ہیں, یہ مینار کے لیے اتنا زیادہ عرصہ گزار دیا. کہا بھائی ہمارے ہاں ہر چیز کی اپنی الگ الگ مد ہے. مسجد کے نام کا پیسہ مدرسے میں استعمال نہیں کریں گے, مدرسے کے نام کا پیسہ مسجد میں استعمال نہیں کریں گے. زکوٰۃ کے جو لوگ وہ زکوٰۃ کے طور پر پیسے دیتے ہیں وہ استادوں کی اجرت اور تنخواہوں میں استعمال نہیں کریں گے. اور اس مینار کے لیے الگ فنڈ قائم کیا گیا ہے, لہذا اس فنڈ میں پیسے کم ہیں, ہم دوسرے فنڈ کے پیسے اس میں داخل کر کے مینار تعمیر نہیں کر سکتے ہیں. یہ اعلیٰ امانت داری کا لحاظ رکھا, پاس رکھا ہے,
ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے آج بھی ہمارے اکابر الحمدللہ موجود ہیں۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اب آخری زمانہ ہے، انتقال ہونے لگا ہے، تو وہ میں عبارت پڑھنے لگا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا اور یہ بدر کے اندر بھی شریک تھے، کہتے ہیں کہ وَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، دعا بخلقی جبۃ لہو من صوف، اون کا بنا ہوا پرانا سا جبہ انہوں نے منگایا، او بھائی وہ میرا جو پرانا سا جبہ ہے وہ لے کر آؤ۔ فقال، اور انہوں نے فرمایا، کفنونی فیہا، اسی پرانے جبے میں مجھے کفنا دینا، نئے کپڑے میں مجھے نہیں کفنانا، اسی پرانے جبے میں مجھے کفنا دینا۔ فإن کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ انہوں نے بتائی ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا کتنی سعادت کی بات ہے، میں وہ نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں فإنی کنت لقیت المشرکین فیہما یوم بدر وہی علیہ، یہ جو جبہ میں نے منگایا ہے وجہ یہ ہے کہ اسی جبے کو پہن کر غزوہ بدر میں نے شرکت کی تھی اور کافروں سے مقابلہ کیا تھا، اور یہ جبہ اس وقت میرے جسم پر تھا۔ 17 رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور 17 رمضان المبارک ہے، اور ہم لڑنے کے لیے گئے، ہمارے سامنے مشرک آ گئے تھے، ہم ان سے لڑ رہے تھے اس حال میں کہ میں نے یہ جبہ پہنا، تو یہ پہلے کفر اور اسلام کی جو جنگ تھی اس میں نے شرکت کی اور یہ جبہ میرے جسم پر تھا، تو یہ اتنا برکت والا جبہ ہے، اس لیے میں نے یہ جبہ منگایا ہے کہ وَإِنَّمَا كُنْتُ أَخْبَؤُهَا لِهَذَا، آج کے دن کے لیے میں نے اس جبے کو سنبھال کر کے رکھا ہے کہ میں مجاہد ہوں، اور میں نے اس کپڑے کو اللہ کے دین کی خدمت میں جب میں تھا اور اب بھی ہوں، تو میں اللہ کی دین کی خدمت جب کر رہا تھا تو یہ جبہ میں نے پہنا ہوا تھا، آج میں یہ چاہتا ہوں اسی جبے میں مجھے کفنایا جائے تاکہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ مجھ سے پوچھے کہ کیا لے کر آئے ہو، میں اللہ سے کہوں یا اللہ غزوہ بدر میں یہ جبہ پہن کر میں آپ کے نام پر اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے میدان میں اترا تھا، یہ جبہ اس بات کی گواہی دے گا، اس لیے میں نے اس جبے کو اپنے لیے کفن کرنا تجویز کیا ہے اور اس جبے کو میں نے سنبھال کر رکھا تھا، آج مجھے آپ اس مبارک جبے میں کفنائیں۔ اللہ کے نام پر لڑنا کتنی برکت والی چیز ہے کہ صحابی اس کپڑے کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا عالی شان کام ہے، اللہ ہمیں اس مبارک کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتا ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کو بس آخری بات، ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ ایک موقع پر ظاہر بات ہے ان کو ظالم اور جابر کسی حکمران نے قید کیا تھا، تو ان کو کوڑے مارے جاتے، وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، پسینے اس میں آتے، وہ کپڑا ان پسینوں کو جذب کرتا، اللہ کے نام پر مار کھاتے۔ ہوا یہ کہ پھر ان سے کسی نے وہ جبہ منگایا، اور جبہ منگا کر یا یہ کہ امام شافعی نے امام احمد بن حنبل کا جبہ منگایا، امام احمد بن حنبل کو بہت مارا گیا، کہتے ہیں ان کو ایسے کوڑے مارے جاتے، اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو مارا جاتا ہاتھی اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوتا، ان کو ایک کوڑے کی ایک ضرب ایسی ماری جاتی، جسم کے جس حصے پر ماری جاتی وہاں کا گوشت مردہ ہو جاتا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے وہ جبہ کسی طریقے سے اپنے ساتھی کو بھیجا، وہ کہا وہ جبہ لے کر آؤ، انہوں نے جبہ دے دیا، انہوں نے پانی کا برتن، بالٹی کہہ دیں اس کو، بالٹی میں پانی ڈالا، اس جبے کو اس میں ڈالا اور لکڑی کے ذریعے سے اس کو ہلایا اور وہ پانی پی گئے۔ کسی نے پوچھا یہ کام کیوں کیا؟ کہا اس نے اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کے دفاع کے لیے مار کھائی ہے، یہ کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، ان کو پسینے آئے ہوں گے، یہ پسینے اس کپڑے نے چوس لیے ہوں گے، اللہ کے نام پر مار کھائی اور اس حالت میں پسینہ نکلا اللہ کے راستے میں، وہ اس کپڑے نے چوس لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کپڑے کو پانی میں ڈال کر اپنے لیے شفا کا ذریعہ سمجھ کر میں پیوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی وہ جو پسینہ ہے، اس پسینے والے کپڑے کے اثرات، اللہ کے نام پر جو انہوں نے مار کھائی ہے اس کے اثرات اللہ میرے جسم کے اندر بھی منتقل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بزرگوں کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔